سید صاحب اب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اگر جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے اس کے پرانے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا اس میں بڑے گناہ جس طرح شرک ہو گیا، اس طرح قتل ہو گیا، زنا یہ بھی شامل ہے؟ اگر زنا اور قتل بھی شامل ہے ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی انجسٹس بات نہیں ہے کہ ایک بندہ عمر پر یہ گناہ کرتا رہے اور آخری عمر میں جو ہے مسلمان ہو کے جو ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ شکریہ. یہ اگر منصوبہ بندی کے لیے ایسا کرے گا تو پھر اس کا اسلام اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. یہ تو یہ بات ہے کہ ایک شخص گناہ کر رہا تھا، غلطیوں میں پڑا ہوا تھا، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا تھا، دوسروں کے ساتھ بھی، اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی. یعنی اسلام کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں توبہ کا اظہار ہے. اس نے گناہ بھی چھوڑے، اس نے شرک کو بھی چھوڑا اور اپنے رب کے حضور میں سرفگندہ ہو گیا، معافی مانگنے کے لیے آ گیا. تو اس میں آپ اسلامی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ایک مسلمان تھا، ساری زندگی گناہوں میں پڑا رہا، اب وہ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے. تو توبہ ہے اصل چیز. اسلام جب کہا جاتا ہے کہ سب گناہوں کو ختم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام محض مذہب کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی پرانی زندگی پر اللہ کے حضور میں شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کا نام ہے. تو اس کو اس صحیح اصول پر بیان کرنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. تو توبہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کا قاعدہ کیا ہے، اور وہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی شخص نے گناہ کرتے ہی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد رجوع کر لیا ہے تو اللہ پر لازم ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول کر لے، اور یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہے. اور اگر کسی نے موت تک توبہ کو مؤخر کیا ہے تو فرمایا ہے کہ پھر کوئی امکان نہیں ہے، پھر معاملہ پیش ہوگا، توبہ نہیں قبول کی جائے گی. درمیان کے لوگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی. سب لوگوں کو یہ بشارت دی ہے کہ اگر تم زندگی میں بڑے بڑے گناہوں سے، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں سے، خواہ وہ حق تلفی کی نوعیت کے تھے یا فواحش کی نوعیت کے تھے، ان سے تم بچتے رہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ چیز ہے جو اصول کے طور پر ہوگی. تو ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کے ساتھ بھی انہی اصولوں پر معاملہ ہوگا. یعنی اس سے پہلے جو گناہ اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یعنی ان کی ضمانت ہو گئی. اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ اس نے جیسے ہی اسلام قبول کیا تو یہ اتنا بڑا اقدام ہے، اپنے لوگوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو، اپنے پس منظر کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ توبہ کا آخری ظہور ہے. تو اس لیے اللہ کے حق سے متعلق تو سب چیزیں اسی وقت معاف ہو جائیں گی. اب رہ گئے بندوں کے حقوق. تو بندوں کے حقوق کے معاملے میں وہی قاعدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو اس رجوع کو قبول فرمائے گا اور بندے کا سفارشی بن جائے گا، لیکن معاملہ بہرحال قیامت میں پیش ہوگا اور وہاں پر عدل کے اصول پر تصفیہ ہوگا ان معاملات کا. تو یہ سب کے بارے میں ہے. اس شخص کے لیے البتہ یہ بڑی بشارت ہے کہ اب اللہ اس کا سفارشی ہو گیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.